السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہو بھائیو؟ آپ سب لوگ انشاءاللہ تعالی خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگوں نے قاعدے کے سبق بھی شروع کی ہیں، انشاءاللہ تعالی ناظری کی بھی شروع کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم نے ترجمہ شروع کیا ترجمہ ایک آیات ہم پڑھیں گے اور اس کی تفسیر کریں گے آپ لوگوں کے سامنے قرآن سے ہم ترجمہ بھی کریں گے، تفسیر بھی کریں گے۔ اگر غلطی ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم اپنی غلطی جو ہے درست کریں۔ ہم بھی علم کے طلبگار ہیں اور آپ لوگ بھی علم کے طلبگار ہیں، تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ تعالی علم کے طلبگار رہیں گے اور میں بھی علم کے طلبگار رہوں گا۔ تو آئے چلتے ہیں موبائل کی اسکرین پر، میں آپ لوگوں کو بالکل سادی ترجمہ سکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ لوگوں کو ایک ویڈیو میں سمجھ نہ جائے تو آپ لوگ 2-3 بار یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ لوگوں کی ذہن نشین ہو جائے گا۔ یہ پہلا جو ہے سورۃ الفاتحہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آئے چلتے ہیں موبائل کی اسکرین پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہو دوستو؟ ٹھیک ہو؟ تو آج ہمارا جو ہے ترجمہ کی کلاس ہے، تو ہم شروع کریں گے سورۃ الفاتحہ سے۔ کس سے؟ سورۃ الفاتحہ۔ تو شروع کرتے ہیں، زیادہ باتیں نہیں کرتے۔ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے ہر ایک حروف کی معنی یہ ہے: بی ساتھ، اسمی نام، اللہ کی، الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ تو اس کی جو پورا معنی ہے، کیا ہے پورا معنی؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو اس کا جو تفسیر ہے، کیا ہے تفسیر؟ اس سارا کا سارا، تو یہ ہم تفسیر ابن عباس جو حافظ محمد سعید احمد نے لکھی، اس سے ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ کی کیا کریں گے؟ تفسیر۔ سورۃ الفاتحہ میں اختلاف ہے کہ یہ مدنی ہے یا مکی۔ اس صورت میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی۔ تو آیات مبارکہ ہیں وہ ہے: الحمد للہ رب العالمین۔ تو اس کا جو معنی ہے، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب اس کا تفسیر کیا ہے؟ تو اس کی تفسیر یہ ہے: اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت وہ اس کی بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ لہٰذا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ لوگ کسی عمارت کی تعریف کریں، کیا تعریف کرے؟ تو در حقیقت وہ اس کی بنانے والی ہیں، وہ اس کی بنانے والی کی تعریف ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کائنات میں جس کسی چیز کی تعریف کی جائے وہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ وہ چیز اس کی بنانی ہوئی ہے۔ تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اسے طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ انسانوں کا جہان ہو یا جانوروں کا، سب کی تخلیق اور پرورش اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اور ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو شان ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ نے تمام جہانوں کا پروردگار ہے، ہمارا آپ لوگوں کا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا شان تعریف بیان ہوا۔ دوسرا آیت ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن بہت مہربان، رحمت والا، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔
اللہ تعالیٰ ہر کسی پر مہربان ہے، اگر وہ ہو اور کوئی ہو تو ہر کسی پر، آپ لوگوں پر، ہم پر، ہر کسی پر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مہربان۔ تو اس کے بعد جو آیات مبارکہ ہیں، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، الدین بدلہ، اس کا جو پورا معنی ہے جو روز جزا کا مالک ہے، جو روز قیامت کا مالک ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ تو اس کی تفسیر میں کیا ہے؟ روز جزا کا مطلب ہے وہ دن جب تمام بندوں کو ان کی دنیا میں کی ہوئی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ، کون؟ اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ ملکیتوں اگرچہ ناقص اور عارضی ہے، تاہم ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے، لیکن قیامت کے دن جب جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا تو ان ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہ ہوگی۔ جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیا دیا ہے؟ ملکیت۔ تو روز جزا کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ روز جزا کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ روز جزا کے کیا ہے؟ مالک۔ اس پر بہت تفصیل سے یہ فرمایا ہے۔ تو تیسری آیتیں یہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے معنی کیا ہے؟ ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک صرف تیری، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو اس کا پورا معنی کیا ہے؟ پورا معنی جو ہے یہ ہوا، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم جو ہے آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور آپ سے ہی کیا؟ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کے جو کیا ہے تفسیر ہے تو یہ ہے، آپ لوگوں کو ہم بتاتے ہیں۔ یہاں سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ جو بندے ہیں وہ اللہ سے کس طرح دعا کریں، اور اسی کے ساتھ ہی واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کار ساز اس کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا کے بہت سی کاموں میں بعض اوقات کسی انسان جو مدد مانگنی چاہتے ہیں وہ اسی کار ساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگے جاتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کریں، دعا کرنے کے جو طریقہ ہے وہ ہمیں بتایا ہے۔ تو اس کے بعد جو 6 والی آیت ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا چلا، نا کے معنی ہمیں، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، ہمیں سیدھا راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو اس کے بعد آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط راستہ، الذین جو لوگ، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان کے، غیر نہ، معذوب غضب کیا گیا، علی اوپر،
ہم ان کے وا اور لا نہ ضالین گمراہانوں کا۔ تو اس آیات کا ان لوگوں کے راستہ کیا، ان لوگوں کے راستے کہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کہ جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے جو بھٹکتی ہوئی ہے۔ ہم اللہ سے کون سے راستہ طلب کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ۔ کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ۔ ہم اللہ سے کون سے راستے کے توقع رکھتے ہیں؟ سیدھے راستے کے توقع رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری ایک کلاس مکمل ہوا۔ دوسری کلاس میں ہم جو سورۃ البقرہ ہیں اس کے پہلے رکوع ہم پڑھیں گے۔ تو آپ لوگوں نے یہ پڑھی تو آپ لوگ جو ہے قرآن مجید کے سفر شروع کیا، قرآن مجید کا ترجمہ شروع کیا۔ تو آپ لوگ بالکل ایکٹیو رہے کہ آپ لوگوں سے کبھی کلاس ضائع نہ ہو جائے۔ شکریہ۔